انکا، سیج، انشے سیریل، 7واں انشا۔ شارق علی۔ ہاسٹل کے لان میں بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے شٹل کاک میپل کی شاخوں میں الجھ جاتی تو وہ بندر کی سی پھرتی سے دیو قامت درخت کی شاخوں میں اسے ڈھونڈ نکالتا اور کھیل دوبارہ شروع ہوتا۔ درمیانہ قد، گٹھا ہوا جسم، گندمی رنگ، خد و خال ہسپانوی، پرتگالی اور چینی نقوش کا ملغوبہ، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، یہ تھا جنوبی امریکہ کے ملک پیرو سے آیا ہمارا یار کارلوس۔ کھیل کے بعد ہم گھاس پر لیٹ گئے تو رمز نے پوچھا، پیرو کیسا ہے کارلوس؟ بولا، کیپٹل لیما تو ویسا ہی جیسا کوئی اور جدید شہر، کوئی 3 کروڑ آبادی، 25% لیما میں آباد، ملک غریب لیکن قدرتی معدنیات مثلاً سونا، چاندی، تانبا، کانسی، لوہا اور قدرتی گیس موجود۔ 60% ملک ایمیزون کے برساتی جنگلوں سے ڈھکا ہوا، اینڈیز کے پہاڑی سلسلے میں 27 چوٹیاں 6000 میٹر سے اونچی، دنیا میں پرندوں کی سب سے زیادہ اقسام، تتلیوں اور نایاب پھولوں یعنی آرچڈ اور ہر قسم کے جنگلی جانوروں سے بھرے حیرت انگیز جنگل۔ ہم پیروئن ایک نسل نہیں، ملی جلی قوم ہیں۔ 1532 میں ہسپانوی مہمجو فرانچسکو پیزارو نے سونے چاندی کے لالچ میں پیرو کی پرامن قدیم تہذیب انکا کے خون سے ہاتھ رنگے تھے، اور لوٹی ہوئی دولت نے اسپین کو طاقتور ملک بنایا تھا۔ اسی نے 1535 میں لیما شہر کی بنیاد رکھی، جو آج ایک ترقی یافتہ شہر ہے۔ پھر 1821 میں جنوبی امریکہ کے انقلابی رہنماؤں جیسے سین مارٹینا اور سائمن بولیور کی قیادت میں پیرو نے اسپین کو شکست دے کر آزادی حاصل کی تھی۔ کچھ تفصیل انکا تہذیب کی بھی۔ میں نے کہا۔ بولا، 12ویں صدی میں کلکیس نامی قبیلے کے سردار مینکو کارپیک نے ایک شہری ریاست کسکو قائم کر کے انکا تہذیب کی بنیاد رکھی تھی۔ 14ویں صدی تک یہ تہذیب پورے پیرو بلکہ ایکواڈور، بولیویا اور شمالی چلی کے کچھ علاقوں تک پھیل چکی تھی، جنگ کر کے نہیں بلکہ امن پسند ڈپلومیسی کے ذریعے۔ نہ ان کے پاس پہیا تھا، نہ دھات کے بنے اوزار، نہ سدھائے ہوئے جانور، اور نہ ہی تحریری زبان۔ پھر بھی وہ انتہائی دشوار گزار پہاڑوں میں مؤثر حکومتی نظام، منظم شہروں، کشادہ سڑکوں کی تعمیر اور ایسے معاشرے کے قیام میں کامیاب ہوئے جس میں سب لوگوں کے پاس رہائش، روزگار اور غذا کی فراوانی تھی۔ حسین زیورات اور رنگین ملبوسات بنانے اور دوسری ثقافتوں کا احترام کرنے والی تہذیب انکا۔ ان کا مذہب؟ ایلیکس نے پوچھا۔ بولا، وہ خود کو سورج کے بیٹے کہتے تھے، لڑنے کے فن میں ماہر، اینڈیز کے دشوار پہاڑوں میں سادہ زندگی بسر کرنے والے۔ انہوں نے نامعلوم طریقوں سے پہاڑ تراش کر سڑکیں، نہریں اور پتھروں سے تعمیر شہر بنائے، جن میں عالیشان گھر، فوارے اور عبادت گاہیں تھیں۔ تراشیدہ زراعتی ڈھلانوں میں اگتی زرخیز فصلوں سے غذا کی فراوانی تھی۔ ہر کارے اونچی ڈھلانوں اور پہاڑوں میں تراشے راستوں سے بادشاہ کا پیغام 1 کروڑ آبادی کی دور تک پھیلی سلطنت کے تمام شہروں تک تیزی سے پہنچا دیتے تھے۔ ان کا حساب رسیوں پر گرہیں لگا کر ہوتا تھا، جسے کپو کہتے ہیں۔ آج تک ماہرین حیران ہیں کہ اتنے سادہ حساب سے اتنی پیچیدہ تعمیرات کیوں کر ممکن ہوئیں۔
کچھ ذکر ان کی عظیم یادگار ماچو پیچو کا بھی۔ رمز نے کہا۔ کارلوس بولا، 8000 فٹ اونچے پہاڑ پر چاروں طرف چوٹیوں سے چھپا 1000 لوگوں کے لیے تراشیدہ پتھروں سے تعمیر شدہ قلعہ ہے ماچو پیچو۔ پتھر کی یہ اینٹیں ایک دوسرے میں بالکل فٹ بیٹھتی ہیں، سیمنٹ گارے کی ضرورت سے بے نیاز اور زلزلے کی صورت میں انتہائی محفوظ۔ 3 طرف سے 1400 فٹ اونچی دیواریں اور نیچے بہتا یورو بیمبا دریا، سامنے دشوار گزار پہاڑ۔ ہسپانوی کئی سو برس پیرو پر قابض رہے لیکن ماچو پیچو سے بے خبر۔ 1910 میں اسے ایک امریکی نے دریافت کیا۔ ان کا صرف 100 سال حکمران رہے، پھر وبائی امراض اور ہسپانوی حملہ آوروں نے اس پرامن تہذیب کا خاتمہ کر دیا۔ تحریری زبان نہ ہونے کے باعث ان کا زمانہ بے حد پراسرار ہے۔ کچھ تفصیل مصوری کے شاہکاروں سے ضرور ملتی ہے۔ جاری ہے ویلیو یونیورسٹی، شارق علی۔